بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ سلمان بن عبد الملک کے بعد تخت پر بیٹھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہے۔ عرب کے حکمرانوں کا عزم و جزم، عقل و تدبیر پوری تناسب سے اس شخصیت کے دل و دماغ میں جمع ہو گیا تھا۔ عربی کتب، ادب و تاریخ ان کی تدبیر کے واقعات سے لبریز ہے۔ ہمیشہ ان کی سیاست کامیاب و کامران رہی۔ وہ اپنے زمانے کے اہل اللہ تھے۔ آپ نے 61 ہجری مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور ابو حفص کنیت تھی۔ آپ کی والدہ کا نام عاصم تھا جو عاصم بن عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھی۔ 61 ہجری 681 کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہٰذا ناز و نام کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ وہ ایک نفسی تباہ، خوشپوش مگر صالح نوجوان تھے۔ عہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے، جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی۔ ان کی ظاہری علامات کو دیکھ کر اس امر کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئے، لیکن چونکہ طبیعت بچپن سے ہی پاکیزگی اور زہد و تقویٰ کی طرف راغب تھی، اس سے یہ ظاہری اسباب و نشاط ان کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا۔ 607 عیسوی میں جب خلیفہ ولید نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا، میں اسی شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استبداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، آپ حق و عدل پر عمل کریں، خواہ خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء و اکابر کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی بھی ظلم و ستم ہوتا نظر آئے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کرے۔ 707 سے لے کر 713 عیسوی تک آپ مدینہ کے گورنر رہے۔ کسی شخص کو آپ سے عدل و انصاف، نیکی و بھلائی، سخاوت، فیاضی، ہمدردی و غمساری اور خیرخواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری اس سراپے عدل و انصاف کو اپنے نائب اور جانشین نامقرر کر دے۔ چنانچہ آپ پیکر کو شک ہوا کہ وہ کہیں آپ کو افتاؤں خزاں و وزیر اعظم کے پاس تشریف لے گئے۔ یوں گویا ہوئے، مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے کہیں میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو، لہٰذا اگر اس نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے علم میں تو ضرور ہوگا۔ آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں استعفیٰ دے کر پہلے ہی سبکدوش ہو جاؤں، وہ اپنی حیات میں ہی کوئی دوسرا انتظام کر جائیں۔ راجہ بن حیات نے اس وقت آپ کو ٹال دیا، مگر خطرہ بالکل درست ثابت ہوا۔ جب وصیت نامہ منصع شہوت پر آیا تو اس وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا، اے لوگو، میری خواہش اور تمہارے استصواب کے بغیر خلیفہ بنایا گیا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہو اپنے خلیفہ چن لو۔ یہ سن کر مجمع سے بالاتفاق آواز آئی، یا امیر المومنین، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، صرف اس وقت تک جب اطاعت الہی کی حد سے باہر قدم نہ رکھو۔ اس گفتگو کے بعد شاہی سواریاں پیش محل شاہی میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کی گئی تاکہ آپ انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری کے لیے میرا خچر کافی ہے۔ جب علماء نے منبر سے فرمایا، میرے بجائے پر حسب و رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا، تو آپ سب مسلمان بندوں میں مردوں عورتوں کے لیے دعا کرو۔ اگر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا مجھے خود بخود پہنچ جائے گی۔ ان تمام کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ اداس چہرے، حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ میں اس قدر گھر واپس آئے۔ لونڈی نے دیکھتے ہوئے کہا، آپ آج اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، آج مجھ پر فرض عائد کیا گیا ہے۔
میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبے کے حق ادا کروں گا۔ آج میں مشرق و مغرب کے ہر یتیم و مسکین کو اور ہر بیوہ و مسافر کا جواب دہ بنایا گیا ہوں۔ پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی بیوی فاطمہ سے، جو کہ خلیفہ عبد الملک کی بیٹی تھی، ارشاد فرمایا، اپنا وہ بیشے قیمت جواہر جو تمہیں عبد الملک نے دیا تھا بیت المال میں داخل کر دو، یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لو۔ یہ سن کر باوفا سیر چشمے بیوی اٹھی اور اپنے جواہرات کو بیت المال میں جمع کر دیا۔ جب دامن پاک اور گھر صاف ہو چکا تو آپ اہل خاندان کی طرف متوجہ ہوئے۔ معاویہ بن ابو سفیان اور یزید بن معاویہ تک کے وارثوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور تمام غصب شدہ جائیداد اور اموال اصل وارثوں کو واپس کر دیے۔ مال و دولت اس کثرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا۔ اخراجات کے لیے دمشق سے وہاں روپیہ بھیجا گیا۔ بعض خیر خواہوں نے کہا، یا امیر المومنین، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ دیں۔ تو ارشاد فرمایا، میں انہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر والوں کے روزینے بند کر دیے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا تو فرمایا، میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اس قدر ہے جتنا کہ اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے۔ میں تمہیں دوسرے مسلمانوں سے کس طرح زیادہ دے دوں؟ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا بھی تمہارے ہم خیال اپنی سلطنت کے اندر ہو جائے تو پھر بھی میں نہیں دوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق کو یکساں کر دیا۔ ہیرا کے ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو کسی وجہ سے قتل کر دیا۔ آپ نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے ہشام پر دعویٰ کر دیا۔ جب مدعی اور مدعیلہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ ہشام کا چہرہ اس بے عزتی پہ فرط غضب سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، اس کے برابر کھڑے رہو، شریعت حق کی شان ہے۔ عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت صرف 2.5 سال ہے۔ اس مختصر اور قلیل مدت میں خلق خدا نے یوں محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے۔ فطرت الہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادی، محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے۔ لوگ ہاتھوں میں خیرات لیے پھرتے تھے مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا۔ یہاں کوئی حاجت مند باقی نہیں رہا اور عطیات کو واپس کر دیتے تھے۔ عدی بن ارطاط نے آپ کو لکھا، یہاں خوشحالی اس قدر پھیل گئی ہے کہ عام لوگوں کے کبر و غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے جواب بھیجا، لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ عمر بن عبدالعزیز نے علاقے اور جاگیریں چھین کر بنو امیہ کو تحت کر دیا، بلکہ ان کے سارے امتیازات مٹا کر ان کی نحوست اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس لیے خاندان میں ان کے خلاف سخت برہمی پھیل گئی۔ انہوں نے ان کو ہر طریقے سے اس عادلانہ طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ عمر بن ولید نے نہایت غضب آلود خط لکھا، تم نے گزشتہ خلفاء پر عبر لگائی ہے۔ ان کے اور ان کی اولاد کی دشمنی نے ان کے خلاف روشی اختیار کی۔ تم نے قریش کی دولت اور ان کے میراث ظلم و جوار سے بیت المال میں داخل کر کے قطع رحم کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ کسی کو حضرت علی پر سب و شتم کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس سے پہلے بنو امیہ کے حکم سے تقریباً 60 سال تک ممبروں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کی جاتی تھی۔ نقل ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بھی جوانی کے ایام میں جب ان کا باپ زندہ تھا حضرت علی پر اعتراضات کیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اپنے استاد عبید اللہ بن عبداللہ کے منع کرنے کے بعد وہ امام علی کو اچھے الفاظ میں یاد کرنے لگا اور اہل بیت کا محب ہو گیا۔ فدیق جسے یزید نے مروان بن حکم اور اس نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو بخش دیا تھا، یہ عمر بن عبدالعزیز کو باپ سے میراث میں ملا، لیکن اس نے اسے اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا۔ فدیق مدینہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر حجاز کے علاقے خیبر کے نزدیک ایک زرخیز علاقہ تھا جس میں یہودی آباد تھے۔ یہ علاقہ بغیر کسی جنگ کے ان حضرات کے اختیار میں تھا۔
آپ کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک خط میں حاکم مدینہ ابو بکر بن حزم کو حکم دیا کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مکتوب کرے۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زمانہ سے لے کر منع کتابت حدیث تھی اور ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مکتوب کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز اگر احادیث کی کتابت کا حکم نہ دیتے تو شاید ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ پہنچ پاتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک خط میں حاکم کوفہ عبدالحمید بن عبد الرحمن کو عدل و احسان و آبادانی کی سفارش کرتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ مسلمانوں سے خراج وصول نہ کرے۔ اس طرح اس نے اپنے والیوں کو حکم دیا کہ وہ نئے مسلموں سے جزیہ نہ لے۔ آپ نے خوارج کے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے کہا کیا کہ وہ خون ریزی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اس طرح اس نے شوذب خارجی کو، جس نے اس کی حکومت کے خلاف قیام کیا تھا، مناظرہ کی دعوت کی۔ شوذب نے بھی خوارج میں سے 2 افراد کو عمر بن عبدالعزیز سے مناظرے کے لیے بھیجا۔ ایک طرف لاکھوں اور کروڑوں لوگ امن و مسرت اور راحت و شادمانی کے شادیانے بجا رہے تھے، تو دوسری طرف وہ وجود مقدس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا روز بروز لاغر و ضعیف و نزار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے دن کا چین میسر نہیں تھا، اسے رات کی نیند نصیب نہ تھی۔ جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے ہی پورے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جسم اس قدر تر و تازہ تھا کہ آزار بند پیٹ کے پٹوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ لباس طعام عطریات کے بے حد شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے دوبارہ نہیں دیکھتے تھے۔ خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کرتے تھے۔ رجا بن حیات کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے معطر اور خوش خرام شخص عمر بن عبدالعزیز نے تھے۔ گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے، لیکن جس دن تخت پر بیٹھے آپ ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دی اور فرش، لباس، عطریات، ساز و سامان، محلات، لونڈی، غلام اور سواریاں سب بیچ دیے، اور قیمت بیت المال کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا۔ جب وہ میلا ہوتا تو آپ دھو کر پہن لیتے تھے۔ مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ سے کہا، یعنی عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ سے کہا، امیر المومنین کی قمیض بہت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اسے بدل دو۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے سنا اور خاموش ہو گئی۔ بھائی نے جب پھر یہی تقاضا کیا تو فرمایا، خدا کی قسم، خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں؟ یہ جوڑا بھی خلیفہ وقت کے بدن پر جو تھا صحیح سالم نہ تھا، اس پر بھی کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس 1 درہم ہے؟ میں انگور کھانا چاہتا ہوں۔ بیوی فاطمہ نے کہا، خلیفۃ المسلمین ہو کر کیا آپ میں 1 پیسہ خرچ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے؟ فرمایا، میرے لیے جہنم کی ہتھ کڑیوں سے تو یہ زیادہ آسان ہے۔ جب خلافت کی ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑا تو خوراک کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں نبھاتے اور رات کے وقت عشاء پڑھ کر تنہا مسجد میں بیٹھ جاتے اور ساری رات جاگتے سوتے نہ، گریہ وزاری میں بسر کر دیتے۔ بیوی سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی۔ ایک دن انہوں نے تنگ آ کر پوچھا تو ارشاد فرمایا، میں نے ذمہ داری کے سوال پر بڑی اچھی طرح غور و فکر کیا ہے اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس امت کے چھوٹے بڑے اور سیاہ و سفید کاموں کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ میری سلطنت کے اندر جس قدر بھی غریب، مسکین، یتیم، مسافر، مظلوم موجود ہیں، ان سب کی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں۔ خدا تعالیٰ ان سب کے متعلق مجھ سے پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب نہ دے سکا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ جب میں ان سب باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی ہے۔
دل بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بے دریغ بہنے لگتے ہیں۔ 101 ہجری میں اموی خاندان کے غلام کو 1000 اشرفی دے کر آپ کو زہر دلوایا گیا۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو غلام کو پاس بلایا، اس سے رشوت کی اشرفیاں لے کر بیت المال میں بھجوا دیا اور فرمایا، جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف اور آزاد کرتا ہوں۔ پھر اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، 2 باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی، ایک یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ، تمہارا باپ دوزخ میں جائے، دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو۔ میں نے آخری بات پسند کر لی، اب میں تمہیں صرف خدا ہی کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا، آپ کو روضہ نبوی کے اندر 4تھی خالی جگہ میں دفن کیا جائے۔ یہ سن کر فرمایا، خدا کی قسم میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھواؤں، یہ جرأت مجھے برداشت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک عیسائی کو بلوایا، اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی۔ عیسائی نے کہا، میرے لیے یہ عزت کیا کم ہے کہ آپ کی ذات پاک میری زمین میں دفن ہو، میں اب عزت کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اصرار کر کے قیمت اسی وقت ادا کر دی۔ پھر فرمایا، جب مجھے دفن کرو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور موئے مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اسی وقت پیغام ربانی آ گیا اور روح اطہر جسم سے پرواز کر گئی۔